ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت سے پہلے زمین ایک دھوئیں سے بھر جائے گی؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ دھواں کون سی بیماریاں ساتھ لائے گا اور یہ دھواں کتنے عرصے تک زمین پر رہے گا؟ اور قرآن مجید اس دھوئیں کے متعلق کیا کہتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اس متعلق کیا ہیں؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کے اصل حصے کی جانب۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اس دن کے منتظر رہیں جب کہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت ہرگز قائم نہیں ہے حتیٰ کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھو۔ پھر آپ نے انہیں ذکر کیا اور ان میں سے ایک نشانی دھوئیں کا ظاہر ہونا تھا۔ اس حدیث میں قیامت سے پہلے جس دھوئیں کے ظاہر ہونے کا ذکر ہے، اس کے بارے میں شارح مشکات علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے وہی دخان مراد ہے جو سورہ دخان کی آیت جس کا ترجمہ ہے سو انتظار کر اس دن کا جب آسمان ظاہر دھواں لائے گا اور لوگوں پر چھا جائے گا میں ذکر ہے، مگر اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں قیامت کے نزدیک کسی نئے دھوئیں کے ظاہر ہونے کی کوئی خبر نہیں دی گئی، بلکہ اس سے قریش مکہ کا وہ زمانہ قحط مراد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں پیش آیا، اور قریش مکہ بھوک سے اس قدر پریشان ہوئے کہ آسمان و زمین کے درمیان کا خلا انہیں دھواں دکھائی دیتا تھا، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متفق نہیں تھے، بلکہ وہ فرماتے تھے کہ اس آیت میں قیامت کے قریب ایک دھوئیں کے ظاہر ہونے کی خبر دی گئی ہے کہ جس کی تفصیل خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ جب آپ سے اس کا مطلب دریافت کیا گیا تو ارشاد فرمایا جو مشرق سے مغرب تک خلا بھر دے گا اور 40 دن تک رہے گا، اس دھوئیں سے اہل ایمان کو زکام کی طرح تکلیف محسوس ہوگی اور کافر بے ہوش ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 3 علامات قیامت ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی نفس کو اس کا ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کی ہو۔ وہ 3 علامات کیا تھیں؟ نمبر 1 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 2 دھوئیں کا نکلنا، اور نمبر 3 زمین کا جانور جسے دابۃ الارض کہا جاتا ہے کا نکلنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 چیزوں سے پہلے نیک عمل کر لو، ان میں سے ایک چیز دھوئیں کا خارج ہونا ہے۔ ناظرین گرامی، احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوا کہ آسمان پر دھوئیں کے بادلوں کا چھا جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد، ابو عالیہ، ضحاک اور عطیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک قیامت کی یہ نشانی واقع ہو چکی، جیسا کہ بخاری و مسلم کی کچھ روایات سے ظاہر ہوتا ہے، اور مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ قرآن مجید میں کیا کہ آپ اس دن کا انتظار کریں کہ جب آسمان ظاہر دھواں لائے گا۔ لہٰذا اس میں مشرکین کے لیے وعید بھی تھی جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پورا ہونا ناگزیر ہے، لہٰذا اس کا وقوع رونما ہو چکا ہے۔ اور دوسری طرف جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابو ہریرہ اور ابو سعید اور حضرت حسن، حضرت حذیفہ، ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی تابعین وغیرہ کا موقف یہ ہے کہ یہ نشانی قیامت کی علامات سے ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگی، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نشانی تاحال ظاہر نہیں ہوئی اور یقیناً یہ قیامت کے قریب ہی ظاہر ہوگی۔ حافظ ابن کثیر اس پر مفصل بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ دھواں قیامت کی ان نشانیوں میں شامل ہے جو تاحال قابل انتظار ہیں، اور یہی معنی قرآن کے ظاہر کے موافق ہے۔ اور بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ 2 طرح کا دھواں ہے، ایک ظاہر ہو چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، اور دوسرا قرب قیامت کے وقت رونما ہوگا۔
اور مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کا ایک قول روایت کیا ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک عہد نبوی میں ظاہر ہونے والا دھواں مجازی ہے، یعنی قحط کی وجہ سے آسمان یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ دھوئیں کی لپیٹ میں ہے، اور فی الحقیقت ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ لوگوں کا وہم و گمان اور ایک خیال تھا، جبکہ قیامت کے قریب ایک حقیقی دھواں ظاہر ہوگا جو قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو تاحال ظاہر نہیں ہوئی۔ ناظرین گرامی، قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دھوئیں کا ظاہر ہونا ہے جو ابھی تک وقوع پذیر نہیں ہوئی۔ اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد کسی کا ایمان، کسی کا نیک عمل اسے فائدہ نہیں دے گا۔ ابھی تک ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہمیں جلد سے جلد اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ نیک عمل کر لینے چاہیے، اس سے پہلے کہ یہ دھواں ظاہر ہو جائے، یا اس سے پہلے دابت الارض نکل آئے، یا اس سے پہلے سورج مغرب سے نکل آئے۔ اس سے پہلے ہمیں نیک عمل کر لینے چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینا چاہیے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔